بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فضائل ہدایت العمال الی فضائل الاعمال۔ ہماری جو گفتگو سابقہ ہے وہ فضائل اعمال، خاص کر نوافل کی نفلی نماز پہ بات ہوئی تھی، اور خاص کر نماز اشراق، نماز چاشت، نماز صلاۃ الضحیٰ، صلاۃ الاوابین، ایک ہی نماز کے یہ نام ہے، اور پھر سنت فجر کی تاکید، اس کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ نبی علیہ السلام نے جس کے بارے میں فرمایا کہ خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور جو کچھ اس میں سے ہے، اس میں ان تمام چیزوں سے، دنیا سے اور دنیا کی نعمتوں اور لذتوں سے فجر کی 2 رکعتیں افضل ہیں۔ قیام اللیل، رات تہجد کی نماز جو کم از کم 2 رکعت ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس کی حد نہیں، لیکن آپ کی سنت اور آپ کا جو طریقہ ہے وہ 11 یا 13 رکعت، لیکن نفل مطلق طور پہ یعنی بندہ اگر پڑھنا چاہے تو زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ آپ کا عمل 11 اور 13 ہے، اس میں لمبے رکوع اور لمبا قیام ہے، جسے نماز تراویح رمضان میں کہا جاتا ہے، نماز تہجد اور قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک ہی نماز ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ينزل ربنا تبارک وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له۔ رواہ مسلم۔ کتاب صلاة المسافرین وقصرها، باب الترغیب فی الدعاء والذکر فی آخر اللیل۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے صحابی ابو ہریرہ عبد الرحمن ابن صخر ہیں، بیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب جو ہے وہ نازل ہوتا ہے ہر رات آسمان دنیا پر، حین یبقى ثلث اللیل الآخر، جب رات کا 1/3 تیسرا حصہ باقی ہوتا ہے، سحری کا وقت۔ رات مثلا 5:30 بجے ابھی سورج غروب ہو رہا ہے، اور صبح 5:30 بجے 6 بجے طلوع ہوتا ہے یا 6:15 بجے، تو درمیان میں جو وقت ہے وہ نصف اللیل ہے۔ اس کے 3 حصے ہم کر لیں گے، اگر 12 گھنٹے کی رات ہے تو 4 4 8 اور 4 12، یعنی 8 گھنٹے جب رات کے گزر جائیں تو حین یبقى ثلث اللیل، تو آخری 1/3 رات، یہ وہ سب سے افضل وقت ہے تہجد پڑھنے کا، اور یہ وہ وقت ہے جب اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پہ نازل ہوتے ہیں۔ اب یہاں سوال اگر کوئی کرے جو وہ نازل ہوتے ہیں تو کیا عرش خالی ہو جاتا ہے یا پھر کس طرح نازل ہوتے ہیں، تو یہ سوال وارد ہی نہیں، کیونکہ یہ مخلوق ہے۔ ہم ایک مکان سے دوسری جگہ پہ جائیں تو پہلی جگہ خالی ہوتی ہے اور دوسری جگہ جاتے ہیں، تو پہلی جگہ پہ کوئی نہیں ہوتا اور دوسری جگہ پہ ہم ہوتے ہیں، لیکن خالق اور مخلوق کی کوئی تشابہ نہیں، مشابہت نہیں ہے، بلکہ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں نہیں ہم بیان کر سکتے، عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائیں گے کہ کیا اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں تو اوپر نہیں کوئی ہوتا، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ ہمیں حدیث میں پتہ چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور دعا، یہ ندا لگاتے ہیں، یہ کہتے ہیں من یدعونی، کون ہے مجھ سے دعا مانگنے والا، میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے مجھ سے سوال کرنے والا، فاعطیہ، میں اسے عطا کروں، اور کون ہے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا، اسے معاف کر دوں۔
3 یہ دعا جو ہے ندائیں ہیں، دعا قبول ہوگی، سوال پورا ہوگا، عطا ہوگی یعنی کوئی چیز مانگی جائے گی، اور گناہوں سے معافی جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی اللہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہی کہا تھا، سوف استغفر لکم ربی، میں تمہارے لیے رب سے استغفار کروں گا۔ مفسرین لکھتے ہیں اخرہم الی آخر اللیل، یعنی تہجد 1/3 جب رات کا حصہ رہتا ہے اس وقت تک مؤخر کیا استغفار، کہ اس وقت دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، اس وقت اللہ سے معافی ان کے لیے وہ مانگیں گے۔ تو یہ بڑا فضیلت والا وقت ہے، ہمیں ہر بندے کو حاجتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، مانگنا ہے ہم نے۔ کتنے لوگ ہیں جو لوگوں کے سامنے ذلیل ہوتے ہیں، فلاں کو کہتے ہیں کہ یار مجھے اتنے دے دو، میرا یہ کام کر دو، تو رب سے پتہ نہیں کیوں نہیں ہم تعلق جوڑتے کہ سوال رب کے سامنے رکھیں، اس سے دعا کریں۔ جب اللہ ندا لگا رہا ہے، آواز لگا رہا ہے کہ ہے مجھ سے کوئی مانگنے والا، اسے عطا کر دوں، ہے کوئی دعا کرنے والا۔ کسی کے بچے تابع دار نہیں ہیں، کسی کے بچے نماز نہیں پڑھتے، کسی کی بیوی تابع دار نہیں ہے، اس کی اطاعت نہیں کرتی شوہر کی، کسی کے جو ہے بھائی جو ہے اس سے لڑائی کرتے ہیں، کسی کے دوست اس سے ناراض ہیں، کسی کی مالی تنگی ہے، کسی کی کو کوئی بیماری نے گھیرا ہوا ہے۔ غرض کہ ہر بندہ کسی نہ کسی مسائل، کسی نہ کسی مسئلے کا شکار ہے۔ تو ہمیں کتنی ہی ضرورت ہے کہ اس وقت کا خاص خیال رکھیں، اگرچہ ہم 2 رکعت ہی نماز پڑھ لیں اور یہ دعا کا وقت جو ہے وہ ضائع نہ جائے، خاص کر سردیوں میں جب راتیں لمبی ہوتی ہیں۔ اس میں جو ہے وَمَن يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبُ لَهُ، یعنی اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے مجھے دعا کرے۔ یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، اور وعدہ جو ہے وہ سچا ہوتا ہے۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور اللہ سے زیادہ پاسداری کرنے والا، عہد کی وفا کرنے والا کون ہوگا۔ لیکن بندے سے اس کی حقیقت اور شروط جو ہے وہ پوری ہونی چاہیے، کوئی شرط جو ہے رہ نہ جائے کہ وہ بندہ طہارت کے ساتھ ہو، مسلمان ہو، ایمان صحیح ہو اس کا، اس کے عمل میں شرک نہ پایا جائے۔ تو قیام اللیل، رات کی نماز افضل عبادات میں سے سب سے افضل ہے، جس سے درجات جو ہیں وہ بلند ہوتے ہیں اور نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، گناہ مٹتے ہیں، رب کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ اس کی ترغیب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کیا کریں مگر تھوڑا، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے تھوڑا کم، او زد علیہ یا اس سے زیادہ، اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں۔ ہم آپ پر بڑا ایک بھاری قول نازل کرنے والے ہیں، اور وہ قرآن مجید ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان اہل ایمان کی تعریف بیان کی ہے جو کہ رات کو اٹھتے ہیں نماز کے لیے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ان کی کمریں الگ ہو جاتی ہیں ان کے بستروں سے، اپنے رب کو ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے اس کی نعمتوں کی جو ہے وہ پکارتے ہیں، اسے دعا کرتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون، کوئی نفس نہیں جانتا جو ان کے لیے پوشیدہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک، یعنی وہ نعمتیں جس سے آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی، اور یہ بدلہ ہوگا بما كانوا يعملون، جو وہ دنیا میں کام کرتے تھے، عمل کرتے تھے۔ مراد یہ جو رات کو اٹھتے تھے سردی کے وقت جب بستر سے نکلنا مشکل ہوتا ہے۔
اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آتا ہے جو مرفوعاً آپ کی طرف نسبت کرتے ہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں سئل نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا ای الصلاۃ افضل بعد المکتوبہ، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ وَأَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ، اور رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ کون سا ہے؟ فقال افضل الصلاة بعد صلاة المکتوبہ الصلاة فی جوف اللیل، سب سے افضل نماز فرض نماز کے بعد وہ نماز جو آدھی رات میں رات کے اندر پڑھی جاتی ہے، یعنی تہجد کی نماز. وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ، رمضان کے مہینے کے بعد افضل ترین جو روزے ہیں رمضان کے بعد وہ صیام شہر اللہ المحرم، وہ محرم کے مہینے کے روزے ہیں. جوف اللیل سے مراد جو ہے ثلث الاخیر، آخری تہائی ایک رات کا. ابو امامہ بہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم وقربۃ لکم الی ربکم، تم پر لازم ہے کہ رات کا قیام کرو، یہ عادت ہے نیک لوگوں کی تم سے پہلے، اور یہ قربت ہے تمہارے رب کا قرب اس میں ہے. وَمُكَفِّرَةٌ لِسَيِّئَاتِ، اور یہ گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ ہے. وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، اور گناہوں سے روکنے والی یہ چیز ہے، یعنی بندہ گناہوں سے بھی رک جاتا ہے تہجد اگر بندہ پڑھنے والا ہو. یہ روایت جو ہے یہ جامع ترمذی کے اندر اور صحیح ابن خزیمہ اور طبرانی کے اندر ہے اور مستدرک حاکم میں ہے، اور امام ترمذی نے کہا ھذا اصح من حدیث ابی ادریس عن بلال وحسنہ البغوی رحمہ اللہ فی شرح السنہ، اور شیخ البانی نے بھی تخلیج مشکات المصابیح میں اسے حسن کہا ہے اور صحیح ترغیب الترہیب میں بھی. الدأب جو ہے دأب الصالحین کا مطلب یہ ہے کہ عادت، یعنی یہ طریقہ ہے صالحین کا، نیک لوگوں کا، کہ وہ تہجد پڑھتے ہیں، چاہے 2 رکعت ہی پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، پڑھتے ہیں. یہ داب کا معنی ہوتا ہے جس میں بندہ تھکے اور اپنی کوشش کرے اور جس پہ ہمیشگی اختیار کرے، اور یہ قدیم عادت ہے، اور اس پر انبیاء اور اللہ کے اولیاء سابقین جو ہیں وہ اس پر عمل پیرا تھے. اور تمہارے رب کا قرب ہے اس میں، اور گناہوں کی معافی ہے اس میں، کہ گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں. تیسری حدیث اس موضوع پہ عبداللہ ابن سلام کی حدیث ہے جو کہ ترمذی اور ابن ماجہ اور مسند احمد اور دارمی کے اندر ہے، اور یہ بھی حسن درجے کی ہے روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اس میں عام خطاب ہے، اور یقیناً مراد مسلمان ہے، کیونکہ کوئی بھی نیک عمل ہے اس میں اسلام قبول کرنے کے بعد ہی نیک عمل قبول ہوگا. اسلام شرط ہے ایمان، ایمان کے بغیر کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا. اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے غیر مسلم ایمان کے بغیر، روزہ رکھے، زکوٰۃ ادا، صدقہ کرے یا کوئی نماز پڑھے، اس کو دنیا میں اس کا فائدہ ہو سکتا ہے، آخرت میں فائدہ نہیں ہوگا. یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام کو عام کرو، پھیلاؤ. افشاء السلام سے مراد السلام علیکم کہنا، دعائیں دینا، تم پہ سلامتی ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمتیں ہوں، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں ہوں. تو یہ سلام ہے. اور دوسرا ہے کہ آپ ایسے مسائل پیدا کریں کہ لوگوں میں امن پھیلے، غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں، ایک دوسرے کو لڑائیں نہ، سلامتی صلح کروائیں، سلامتی کے اسباب کو اپنائیں، تو سلام کو، امن کو پھیلائیں. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا کھلائیں، کھانے کو کھلائیں، دعوتیں کریں ایک دوسرے کی. وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور صلہ رحمی کریں. محتاج ہے رشتہ دار، اس کے کام آئیں، تنگی کے وقت کام آئیں، اور کوئی فوتگی ہو جائے تو اسے جا کے جو ہے تسلی دیں، اس کی غمی اور خوشی میں شریک ہوں. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات کو نماز پڑھیں جب لوگ سو رہے ہوں. تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِسَلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے.
تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہونے کے لیے نماز کا کہا گیا ہے، تو اس میں بھی ترغیب دی گئی ہے۔ تو اس میں تنبیہ ہے اللہ تعالیٰ کے حق کی اور لوگوں کے حق کی، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کی، کہ دیکھیں افشوا السلام، یہ لوگوں کے حقوق ہیں، سلامتی کا معاملہ ہے، لوگوں میں امن و امان پھیلائیں، سلام کہیں۔ اطعموا الطعام حقوق الناس ہے، جس میں غریب، مساکین، فقراء، رشتہ دار، دوست، انہیں کھانا کھلائیں، یہ بھی عبادت ہے۔ اور صلہ رحمی جو ہے اس میں بھی حقوق ہیں، لوگوں کے حقوق ہیں، ان کو ادا کریں۔ اور رات کی نماز، اس میں رب کی عظمت ہے اور رب کا یعنی رب کی تعظیم ہے۔ اور اس حدیث کو آپ نے ان چیزوں پہ عمل کرنے کو جنت میں جانے کا سبب قرار دیا ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ اگر ایمان ہوگا اور پھر یہ عمل کیا جائے گا تو پھر وہ بندہ جو ہے وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے معنی پہ بھی عمل پیرا اگر ہوگا تو انشاءاللہ تعالی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یقین کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ اقرار کرے گا اور پھر شرک سے بھی بچے گا، تو پھر انشاءاللہ تعالی وہ جنت میں جائے گا ان خصال کو، ان صفات کو اپنانے سے۔ امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں کہتے ہیں اس میں ترغیب ہے کہ سلام کو پھیلائیں اور مسلمانوں کے اندر اس کو عام کریں، جس کو جانتے ہیں یا جس کو نہیں جانتے۔ اور سلام کہنا جو ہے پہلا سبب ہے تالیف قلبی میں، اور مسلمانوں کے اندر جو ہے، مسلمانوں میں یعنی یہ نہیں کہ صرف جس کو جانتے اسے سلام کہیں، بلکہ سلام جو ہے جس کو نہیں بھی جانتے وہ مسلمان ہے، آپ کے نہیں جاننے والا، پھر بھی اسے جو ہے آپ سلام کہیں گے۔ تو سلامتی جو ہے، سلام کہنا یہ سبب ہے اور وہ چابی ہے محبت کی، آپس میں محبت پھیلانے کے لیے پہلی وہ چابی ہے جس سے الفت اور محبت پیدا ہوتی ہے مسلمانوں کے درمیان۔ اور اس میں فضیلت بھی ہے رات کی نماز کی، جو صلاۃ تطوع ہے، فرضی نماز نہیں بلکہ نفلی نماز ہے۔ تو یہ رات کی نماز جو ہے اس میں دعا کا قبول ہونا، گناہوں کا معاف ہونا، رب کا قرب ملنا اور نیک لوگوں کی عادت، تو یہ بہت زبردست ہے، بیماریوں سے شفا بھی ہے، کیونکہ بندہ اس وقت اٹھتا ہے اور اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے، اس میں ریا بھی نہیں، دکھلاوا بھی نہیں، کوئی بندہ دیکھ بھی نہیں رہا، تو یہ عمل زیادہ اللہ کے ہاں قبول ہونے کا اور اس کا ثمر جو ہے وہ زیادہ بہتر ملتا ہے۔ باقی نمازیں لوگ دیکھ رہے ہیں، اس میں ریا کا شائبہ ہے، ریا داخل ہو سکتی، دکھلاوا آ سکتا ہے۔ تہجد کا معاملہ بندے اور رب کے درمیان کوئی جانتا ہی نہیں ہے، بندہ کیا مانگ رہا ہے، کیا کتنی پڑھی اس نے نماز، کیسے پڑھی، تو یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اسی طرح مسجد میں فجر کی نماز کے بعد بیٹھنا سورج طلوع ہونے تک، اس میں بھی جو ہے بڑا اجر ہے۔ اس میں بھی بڑا اجر ہے، سورج طلوع ہونے کے بعد جو ہے، سورج طلوع ہونے تک فجر کی نماز پڑھ کر بیٹھنا، اللہ کا ذکر کرنا۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی الغداة فی جماعہ، جس نے فجر کی نماز جو ہے جماعت میں، جماعت کے ساتھ پڑھی، ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس، حتیٰ کہ پھر بیٹھ گیا اور اللہ کا ذکر کیا حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا، ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعت اس نے نماز پڑھی، کانت لہ کاجر حجۃ وعمرہ، اسے ثواب ملے گا حج اور عمرے کا۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تامۃ تامۃ تامۃ، 3 دفعہ فرمایا پورا حج اور عمرے کا ثواب، پورا حج اور عمرے کا ثواب 3 دفعہ فرمایا۔ سورج طلوع ہونے تک مسجد میں فجر کے بعد بیٹھنا ہے، پھر ایک نیزے کے برابر جب وہ سورج طلوع ہو جائے، تقریباً 10 سے 15 منٹ لگتے ہیں،
سورج طلوع ہونے کے وقت کے بعد انتظار کرے اور پھر 2 رکعت پڑھ لے تو اس کے لیے یہ اجر ہے۔ تو اس میں اندازہ لگائیں، فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا اور پھر 2 رکعت پڑھنا، اللہ کا ذکر کرتے رہنا، مسجد سے جانا نہیں، مسجد میں ہی رہنا ہے۔ تو اس میں مناسبت کیا ہے اجر حج اور عمرے کی کہ بندہ اس میں اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے مسجد میں نماز کے بعد، جیسے حج اور عمرے والا کچھ دن وہاں اپنے آپ کو 8 تاریخ سے لے کر 12 تاریخ تک جو ہے وہ روکے رکھتا ہے اور اللہ کا ذکر اس میں ہوتا ہے اور عبادات ہوتی ہیں۔ تو اس میں بھی بندے نے فرض تو ادا کر لیے لیکن وہ سورج طلوع ہونے تک بیٹھا رہتا ہے اور اللہ کے گھر میں بیٹھا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اجر سے محروم نہیں کرتے۔ تو تامہ کا معنی ہے تو کہ یہ ثواب بہت زیادہ اس میں ہے، عمل تھوڑا ہے اور لیکن ثواب بہت زیادہ ہے۔ لیکن یہ نہیں مطلب کہ اس سے مراد یہ کہ بندے کا حج اور عمرہ ہو گیا اور اب حج فرض ہے ہی نہیں، اس نے ادا کر دیا، نہیں، جو فرض حج ہے، جو رکن ہے، وہ ادا کرنا پڑے گا، لیکن یہ نفل ہے، اس میں ثواب بہت زیادہ ملے گا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہ کان اذا صلی الغداء، فجر کی نماز جب پڑھ لیتے، ينتظر الى طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے تک انتظار کرتے، فإن عرض له عارض كتجديد الوضوء يترك رداءه ويقول انتظروا مجيئي، فسمعه بعض الناس فقالوا من تكلم فليس عندك أحد، قال أكلم جلسائي فالملائكة تحف ذاكر اللہ۔ یہ روایت جو ہے شرح 40 نویہ میں عطیہ محمد سالم جو ہے انہوں نے ذکر کیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر کہ فجر کے بعد آپ مسجد میں بیٹھے رہتے، اللہ کا ذکر کرتے، کوئی کسی وجہ سے اگر انہیں جانا پڑتا وضو کرنے کے لیے یا کسی اور ضرورت کے تحت مسجد سے، تو اپنی چادر کو وہاں رکھ دیتے اور یہ جملے کہتے، انتظروا مجیئی، میرا آنے کا انتظار کرو۔ بعض لوگوں نے کہا کہ آپ کس سے بات کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے آپ کے پاس تو کوئی بیٹھا نہیں، کس سے یہ بات کرتے ہیں کہ میرا انتظار کرو؟ کہنے لگے کہ میں کہتا ہوں جو میرے ساتھ فرشتے بیٹھتے ہیں، کیونکہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کے فرشتے بیٹھ جاتے ہیں اس کے ساتھ اللہ کے ذکر کے لیے، تحفہ الملائکہ، فرشتے اللہ کے اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے۔ تو میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ میرا انتظار کرو، میں وضو کر کے آ رہا ہوں۔ اسی طرح لوگ اگر کسی گھر میں، اللہ کے گھروں میں سے کسی میں نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ، تو یہی حکم ہے، اس کا بھی حکم ایسے ہی ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ مسجد میں، اگر گھر کے اندر بھی یا بندہ سفر میں ہے، کہیں خیمے میں ہے، جہاں بھی وہ جماعت سے نماز پڑھے تو وہاں پھر بیٹھ جائے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو، اور پھر اسے بھی یہ اجر مل جائے گا، کیونکہ آپ نے اس میں مسجد کا ذکر نہیں کیا، جماعت کا ذکر کیا ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھی نماز۔ کبھی کبھار اگر بندہ لیٹ ہو گیا فجر کی نماز میں، گھر والے بچے جو ہیں، بیوی، ان کو جو ہے ساتھ ملائے اور جماعت سے نماز پڑھ لے، گھر میں ایک کمرہ رکھے نماز کے لیے، وہاں جو ہے پھر بیٹھا رہے فجر تک، اللہ کا ذکر کرتا رہے، اور پھر 2 رکعت پڑھ کے اٹھے گا تو حج اور عمرے کا ثواب مل جائے گا۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَأَنْ أَقْعُدَ أَذْكُرُ اللَّهَ وَأُكَبِّرُهُ وَأَحْمَدُهُ وَأُسَبِّحُهُ وَأُهَلِّلُهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتِكَ رَكْبَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَعِيلَ وَمِنْ بَعْدِ الْعَصْرِ حَتَّى تغرب الشمس احب الی من ان اعتق 4 رقاب من ولد اسماعیل۔ یہ مسند احمد کے اندر روایت ہے، طبرانی میں معجم الکبیر میں ہے، شیخ البانی نے اسے صحیح ترغیب و ترہیب میں حسن کہا ہے۔ ابو امامہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کروں، اس کی تکبیر یعنی اللہ اکبر کہوں، الحمدللہ کہوں، سبحان اللہ کہوں، لا الہ الا اللہ کہوں، حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے، یہ میرے لیے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں 2 غلاموں کو آزاد کروں، 2 گردنوں کو، یا اس سے زیادہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور عصر کے بعد میں مغرب تک بیٹھوں، یہ میرے لیے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں 4 غلاموں کو آزاد کروں
اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ تو یہ فجر کے بعد اور اسی طرح عصر کے بعد مسجد میں بیٹھنے کی فضیلت ہے۔ شیخ محمد مختار شنقیطی رحمہ اللہ جو ہے حفظہ اللہ جو ہے کہتے ہیں اس فضل کے اندر کچھ شرطیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھے، جو اکیلے نماز پڑھے گا اسے یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی، اور اس سے مراد جماعت جو ہے مسجد میں ہے یا جماعت جو ہے سفر کے اندر ہے، اور یا گھر والوں کے ساتھ جماعت پڑھ رہا ہے، اگر پیچھے رہ گیا مسجد سے کسی عذر کی وجہ سے تو گھر میں بچوں کے ساتھ اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اور پھر اپنے مصلی کے اندر بیٹھ کر اپنی اسی نماز کی جگہ کے بیٹھ کے ذکر کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے، لیکن اگر وہ سو گیا تو اسے یہ فضیلت نہیں ملے گی، اور اسی طرح اگر وہ سست ہو کے بیٹھ گیا اور جو ہے وہ اسے جو ہے اونگ آنے لگ گئی تو یہ اسے بھی فضیلت حاصل نہیں ہوگی، بلکہ بیٹھے گا قرآن پڑھنے کے لیے یا اللہ تعالیٰ کا ذکر جیسے کہ حدیث میں آیا ہے، یا استغفار یا علم کی کوئی کتاب یا کوئی فتویٰ دینے لگ گیا یا جواب دینے لگ گیا مسائل کا، یا کسی کو نصیحت کی، نیکی کا حکم دیا، برائی سے روکا، تو یہ اس کے لیے ہے۔ لیکن اگر کسی غیبت کے لیے، چغلخوری کے لیے بیٹھ گیا تو اس کے لیے بھی یہ فضیلت نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے یذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرے وہ۔ تیسری بات یہ ہے کہ اپنی اسی نماز کی جگہ پہ بیٹھے، لیکن اگر وہاں سے ہٹ گیا قرآن اٹھانے کے لیے تو اس کے لیے بھی یہ فضل حاصل نہیں ہے شیخ کے نزدیک، کیونکہ اس میں جو ہے حج اور عمرے کا تامہ کا ذکر ہے، اور کہ مکمل حج اور عمرے کا ثواب ہے اسی جگہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ لیکن بعض علماء نے اتنی شدت نہیں اختیار کی، انہوں نے کہا کہ ضرورت کے تحت وضو کرنا ہے تو وضو کرنے کے لیے اٹھ سکتا ہے، قرآن اٹھا کر اپنی اسی جگہ پہ آ کے پڑھ سکتا ہے۔ فتویٰ لجنہ دائمہ جو ہے انہوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جو اپنی جگہ پہ فجر کی نماز کے بعد بیٹھتا ہے اور پھر اللہ کا ذکر کرتا ہے تاکہ سورج طلوع ہو جائے، لیکن اگر اس کا وضو ٹوٹ جائے اور وہ مسجد سے نکلے اور وضو کرے پھر لوٹ آئے وہ وضو کرنے کے بعد اسی جگہ پر، تو زیادہ دیر باہر نہ گزارے مسجد سے، اور 2 فصلہ رکعتین اور پھر اس 2 رکعتیں پڑھے سورج طلوع ہونے کے بعد، جب ایک نیزے کے برابر سورج طلوع ہو جائے تو یہ اس کا نکلنا وضو کے لیے کوئی اثر نہیں رکھتا، یعنی اسے اجر مل جائے گا حج اور عمرے کا۔ اور یہ بات پہلے ہو چکی ہے کہ یہ نہیں کہ اس کے اوپر فرض جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا، حج کرنے کی ضرورت نہیں، اس نے حج کر لیا، یہ ثواب اسے ملے گا، حج جو فرض ہے وہ باقی رہے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آتا ہے الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، کتاب الصلاۃ باب الحدث فی المسجد۔ اس میں ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ دعا مانگتے ہیں جب تک بندہ اپنی نماز کی جگہ پہ ہے، اور جس میں نماز اس نے پڑھی جب تک اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اسے معاف کر دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ تو یہ فرشتے دعا کرتے ہیں بندے کے لیے، تو اس لیے نماز کے بعد کوشش کرے بندہ بیٹھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ بھی اس کے لیے رحمت کی اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں بندہ اگر مسجد میں بیٹھتا ہے۔ سوال ہے کہ اگر عورت اپنی مصلی میں جہاں وہ نماز پڑھتی ہے گھر میں وہ بیٹھ جائے اور انتظار کرے نماز کے وقت کا دوسری کا، فَتَقُومُ إِلَيْهَا لَمْ يَعْبُدْ أَن تَدْخُلْ فِي مَعْنَى الْحَدِيثِ، یہ بھی اس حدیث کے اندر شامل ہو جاتی ہے جس کے اندر یہ ذکر آتا ہے کہ بندہ اپنی نماز میں اپنے مصلی پہ اسی جگہ پہ بیٹھ کے دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، کیونکہ اس نے بھی اپنے آپ کو روک لیا ہے۔ تو عورت جو ہے اس کے لیے بھی یہ اجر ہے، اگر وہ بیٹھتی ہے تو انشاءاللہ اسے بھی اجر ملے گا۔ اب آتے ہیں وہ نماز جو ہم خاص کر یہ اللہ کا فضل ہم پہ اور احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں
توفیق دی. کچھ لوگ یورپ میں ہیں، کچھ لوگ امریکہ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، کچھ برطانیہ میں ہیں، کچھ یورپی ممالک میں ہیں. انہیں یہ فضیلت نہیں ملتی جو حرمین کے اندر جو سعودی عربیہ میں لوگ ہیں. خاص کر ہم منطقہ مدینہ میں ہیں تو ہمیں یہ موقع ملتا رہتا ہے. تو آتے ہیں اس نماز کی فضیلت مسجد حرام اور مسجد نبوی کے اندر کیا فضیلت ہے. جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ فی مسجدی افضل من الف صلاۃ فیما سوا. میری مسجد کے اندر جو ہے نماز جو ہے 1000 نماز سے 1000 نماز کسی دوسری مسجد میں ادا کی جائے اس سے افضل ہے. یعنی ایک نماز مسجد نبوی میں 1000 نماز کے برابر ہے. یہ کہاں؟ مسجد نبوی کے اندر. مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنا جو ہے وہ 1000 نماز کے برابر ہے. وَصَلَاتٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور مسجد حرام یعنی بیت اللہ میں مکہ میں نماز جو ہے پڑھنا جو ہے افضل من 100,000 صلاۃ فیما سوا، کسی دوسری مسجد میں 1,00,000 نماز سے افضل ہے. یعنی مسجد الحرام کے اندر 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے ایک نماز کا. اور یہ کتنا بڑا فضل ہے. ہم عمرے پہ جاتے ہیں، کچھ نمازیں پڑھتے ہیں، عمرہ بھی ادا کرتے ہیں تو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حاجی صاحب یہاں کچھ وقت گزار جائیں اور گھر میں جائیں کہ میری تو لاکھوں نمازیں پڑھی ہوئی ہیں، اب مسجد میں جانے کی ضرورت ہی نہیں. یہ مطلب نہیں ہے. پتہ نہیں کون سی نماز قبول ہوتی. نماز تو معاف نہیں ہے، جنگ کے اندر بھی نماز معاف نہیں ہے، بیماری میں بھی معاف نہیں ہے. ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اس کا اختیار ہے کہ کسی جگہ کو فضیلت دے دے، کسی مہینے کو دن کو فضیلت دے دے. تو سب سے بہترین جو فضیلت ہے نماز کی، سب سے افضل جو ہے وہ مسجد حرام ہے، جہاں بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ ہے. وہاں پہ نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہے. اور پھر اس کے بعد مسجد نبوی ہے. لیکن یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو تبلیغی جماعت کے اجتماع میں جاتا ہے اسے 50 لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا ہے. تو کیا مسجد الحرام سے بھی زیادہ اسے ثواب ملے گا؟ یہ درست نہیں ہے نظر آتا. ایسا کوئی کسی حدیث میں نص میں نہیں ہے کہ 50 لاکھ نماز کا ثواب تبلیغی اجتماع میں ملے گا، بلکہ مسجد الحرام مکہ میں 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، کسی اور مسجد میں نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہم پر کہ ہمیں بار بار یہ موقع ملتے ہیں. تو کیا یہ صرف نفلی نماز یا فرضی نماز؟ حقیقت یہ ہے کہ اس میں جو نماز کا ذکر ہے اس میں فرض بھی شامل ہے اور نفل بھی شامل ہے. اور بعض کا قول یہ ہے کہ صرف اس سے مراد فرض ہے، اور یہ ابو حنیفہ اور امام مالک کا قول ہے. اور بعض نے کہا کہ فرض اور نفل دونوں ہے، دوسرا قول یہ ہے، اور یہ مذہب شافعیہ اور حنابلہ کا ہے. دلائل ان کے کیا ہے؟ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال احتجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیکم السلام حجیرۃ مخصفہ او حصیرا فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي فيها فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبتى رسول صلى الله عليه وسلم عنهم فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب فخرج إليهم مغضبا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. یہ تراویح کا وہ واقعہ جس میں آپ نماز پڑھتے اور لوگ جو ہے آپ کے پیچھے کھڑے ہو جاتے. تو پھر آپ نے تیسرے دن غصے میں نکلے اور کہا کہ فرضی نماز نفلی نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے. رمضان کے اندر آپ کے پیچھے جو 3 دن لوگوں نے پڑھی نماز تو پھر آپ نہیں نکلے اس لیے کہ تم پہ فرض نہ ہو جائے، تو کہا کہ گھر میں نفلی نماز پڑھنا افضل ہے. فَإِنَّ خَيْرَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ. گھر میں نماز افضل ہے صرف فرض نماز کے علاوہ. تو اس سے بعض نے یہ استدلال لیا ہے. لیکن کیونکہ حدیث میں کوئی تفریق نہیں کی گئی تو کوئی بھی نماز جو ہے
چاہے نفلی ہو چاہے فرضی ہو، اس کا اجر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس حدیث کو، ان معاملات کو، ان فضائل کو آگے مزید چلائیں گے۔ ابھی نماز عشاء کا وقت ہونے والا ہے، تو یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری دنیا آخرت آسان فرمائے، اور ہمیں جو کہا، جو سنا آپ نے، جو میں نے کہا، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔